بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم تجعل قرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ رب العالمین سے کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ یہ موقع عنایت کیا، زندگی جیسی عظیم نعمت دی کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ الحمدللہ آج ہم سورہ ضحیٰ تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الضحیٰ کو شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ ایک مختصر چھوٹی سی سورت ہے لیکن بہت جامع سورت ہے۔ 11 آیات پر مشتمل ہے یہ سورت، اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنے والا شاندار مستقبل یعنی فیوچر کے بارے میں ایک خوشخبری دی ہے، عظیم انعامات کا ذکر کیا ہے۔ جو دعوت اور تبلیغ جو اللہ کے رسول کر رہے تھے اس وقت، جو مشکلات آ رہے تھے اس وقت کی صورت ہے۔ اور اس میں جو ہے ایک ٹاپک ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے عدل انصاف کا ہدایت کی گئی ہے، انصاف کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ صورت قیام مکے کے جو پہلا دور تھا، جو 3 نبوت کے درمیان جب شروع ہوئی تھی نبوت، اس سے 3 نبوت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دے رہے تھے تو ایک وقت پر وحی کا سلسلہ جو ہے مختصر سا رک گیا تھا، اس میں تھوڑا سا بریک آ گیا تھا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 15 یا 20 دن کا وقت تھا، وہ تو بہت پریشان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی، بالکل بے چین بے حال۔ تو حدیث میں ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہو گئے تھے، کیوں 2-3 رات تک وہ قیام بھی نہیں کر رہے تھے، مطلب نیند نہیں تھے، سونا نہیں تھا۔ تو ابو لہب کی بیوی جو ہے ام جمیل آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، کیا ہوگا؟ 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آتا۔ یعنی اس کا یہ تھا اس مقصد سے کہنے کا کہ کیا وحی کا جو یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا، یعنی جو وحی تو سناتا تھا، کیونکہ خفیہ چل رہی تھی، خاندان میں پتہ تھی، باہر اعلان نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت ام جمیل، ابو لہب کی بیوی ام جمیل آ کر یہ چیز کہتی ہے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، اور پریشانیوں سے جو ان کو ہو رہے تھے، جو لوگ پریشان کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے کر فرماتے ہیں کہ ڈرو مت، خوشخبری سناتے ہیں اور بولتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، شاندار مطلب آنے والے مستقبل کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں کہ کمزوروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں۔ اصل موضوع تو یہ سارا اس صورت میں اس طرح سے ہے، اور اس صورت کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ 1 سے 5 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے رات کے بعد دن ہے، ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے، اسی طرح جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، انسان بولتا ہے، تو اسی طرح آپ صبر کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں ملنے والی ہیں، بے شمار نعمتیں آنے والی ہیں، مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے، جس میں بہت ہی شاندار ہوگا، وہ آنے والا فیوچر کیسا ہوگا، بہت شاندار ہوگا۔ اور یہ جو وحی کی جو تعطیل ہوئی ہے، جو بریک ملا ہے، یہ مختصر سا ہے، یہ چھوٹا سا ہے، اس میں آپ پریشان مت ہوئیے، پھر انشاءاللہ سلسلہ یہ شروع ہونے والا ہے۔ پھر ہم دوسرے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 3 دلیلیں دیں گے، 3 دلیلیں دے کر اس چیز کو بتائیں گے، ظاہر کریں گے کہ کیا کس طرح سے ہوگا کر۔ اور پھر آخری 9 سے 11 آیات میں ہم دیکھیں گے کہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں انسان پر ہیں، یعنی سماج حقوق اللہ کا یہاں پر ذکر ہم دیکھیں گے کہ عدل کا، انصاف کا علم بردار بننے کی آپ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے، لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سا ہی تھا۔ اب دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں۔
شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ، وہ قسم ہے الضحیٰ چڑھنے کی، چڑھے دن کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قسم کھا رہے ہیں چڑھے دن کی، تو دو چیزوں کی یہاں پر قسم کھا کر پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اطمینان دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ کیا ہے؟ والضحیٰ، قسم ہے چڑھے دن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی اذا جب سجا وہ چھا جائے، ما نہیں، وعدہ چھوڑا، کا آپ کو، رب نے، کا آپ کے، وما اور، ما نہ، قلا آپ سے ناراض ہوا۔ جیسا ہم نے حدیث میں دیکھا تھا نا کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا تھا کہ کیا ہوا تجھے، تیرے نوز باللہ اس طرح سے اس نے رب کی جگہ کسی اور شیطان مردود کا نام استعمال کر کر یہ کہا تھا، کیونکہ وہ اس طرح سے سمجھتے تھے کہ چھوڑ دیا تیرے رب نے، اب تیرے پر کوئی نعمت نہیں ہونے والی ہے، مہربانی بہت یہ کر رہا تھا اس طرح سے، نوز باللہ آپ سے کو اس طرح سے مخاطب کر کر وہ بات کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ سے کو دو چیزوں کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ بالکل بھی نہیں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ پر مہربانی کو بند نہیں کیا، آپ پر توجہ، آپ پر عنایت کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کامل ترین طریقے سے آپ کی تربیت کر رہا ہے۔ تھوڑا سا بریک ہر چیز میں لگتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہلکا سا بریک دیا ہے، وقفہ ہوا ہے، بلکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم خوشخبری سناتا ہے مستقبل میں آنے والی، درجے برجے درجے اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کرنے والا ہے، وہ آپ سے بیزار نہیں ہے۔ جب یہ چیزوں کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلی بات یہاں پر جو دن چڑھنے کی بتائی جا رہی ہے، قسم کھائی جا رہی ہے، جسے ہم چاش کا وقت کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے چاش جب ہوتا ہے، وہ وقت جب سورج بلند ہوتا ہے، وہ رات پورا دن، تو ہم پتہ بھی ہے، ہم میں سے بہت لوگ جانتے ہیں چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ نماز۔ میں ہانی بیان کرتے ہیں کہ پتہ مکے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے تو 8 رکعتیں آپ سے نے پڑھی تھی، اور میں نے آپ سے کو ایسی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ نے رکوع سجدے پورے کیے تھے۔ ہلکی پھلکی سے مراد مختصر نماز تھی، اللہ کے رسول کی نماز بہت طویل ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی صورتوں کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی، تو یہ مختصر سی نماز تھی، لیکن اس کی تاکید بھی اللہ نے آپ نے اپنی امت کو فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی ہے: ہر مہینے 3 روزے رکھنے، 2 رکعت چاش کی نماز پڑھنے، اور سونے سے پہلے وتر ادا کر لینے۔ چاش کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذمے اس کے ہر جوڑے پر صدقہ ہوتا ہے، بس ہر بار سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی رب العالمین کے لیے ہیں کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا اللہ سب سے بڑا ہے صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان کے مقابلے میں چاش کی 2 رکعت کفایت کر جاتی ہے جو کوئی انہیں ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان کبھی بھول جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صدقہ ہے، تو ان کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں اتنا سب کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن 2 رکعت نماز چاش کی اس کے ایکول ہیں، اس کے برابر ہیں، یعنی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے چاش کی نماز کی، اتنی فضیلت بتائی گئی ہے کہ 2 رکعت اس کے ادا کر لینا ان تمام صدقات کے برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول ابو ہریرہ سے تو کیا مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، نصیحت کی۔ نصیحت ہم کس وقت کرتے ہیں؟ کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو اس کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے اولادوں کو نصیحت کرتے ہیں، اس چیز کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ 3 مہینے کے روزے، ہر مہینے 3 روزے رکھنا، اور 2 رکعت چاش کی نماز پڑھنا، اور سونے سے پہلے وتر ادا کر لینا، ان 3 چیزوں کے اللہ کے رسول نے وصیت کی۔ تو پہلی قسم جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھائی ہے وہ ہے چڑھے دن کی، یعنی چاش کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جو قسم کھا رہے ہیں
وہ کھا رہے ہیں کہ رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی مکمل اندھیرا ہو جائے، کیونکہ اس وقت ہر چیز جو ہے تھم سی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل تو رات کا معاملہ ویسا رہا نہیں، آج کل تو تقریباً سب الٹ پلٹ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ایک رات میں دیکھیے آپ خاموشی چھا جاتی ہے، ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما رہے ہیں، دن اور رات کی قسم دے کر آپ سسم کو تسلی دیتے ہوئے بات سمجھا رہی ہیں کہ زمانے کا جب مزاج یہ ہے کہ کبھی وہ ایک حال پر قائم نہیں رہتا، کبھی دن کا اجالا راج ہوتا ہے تو کبھی اندھیروں کا راج ہوتا ہے، کبھی ایک کبھی ہوتا ہے تو ایک کمزور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تو آپ کے سامنے بھی اسی طرح کے بہت سارے حالات آئیں گے، کبھی خوشی آئے گی، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی تنگی آئے گی، کبھی کوئی آسانی آئے گی۔ تو آپ اپنے حالات کے بارے میں سوچ کر کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ آپ امید رکھیں، آج اگر حالات کچھ سخت ہیں تو انشاءاللہ کل ضرور نرم ہو جائیں گے، آج اگر حالات کچھ مشکل ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل ضرور آسانی عطا کریں گے۔ اللہ وما قلا، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے۔ آج اصل کو فکر ہو رہی تھی کہ کیا ہو گیا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی کیا، کیوں اس طرح سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آپ بے چین تھے، آپ پریشان حال تھے۔ تو یہاں اور پھر اس میں سے آ کر ابو لہب کی بیوی کا اس طرح سے کہنا، تو اللہ تعالیٰ کی بے چین، اللہ کے رسول کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا بتا دے رہے ہیں کہ نہیں چھوڑا ہے آپ کے رب نے آپ کو، اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ پھر رہا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت خیرٌ بہت بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولا دنیا سے۔ یعنی یہاں پر اب اللہ رب العالمین بتا دے رہے ہیں کہ آخرت کیا ہے، آخرت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت دی، ہاں بتا دیا کہ یہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کتنی بہتر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان دشمنوں کے خلاف آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور فتح دیں گے، ضرور مدد کریں گے، ضرور نصرت دیں گے۔ یہ جو دشمن، یہ دنیا کے جو لوگ آپ کو مطلب پریشان کر رہے ہیں، جو تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ عارضی ہیں۔ آپ کے لیے تو آخرت کیا ہے، بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے، بہت آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازیں گے، آپ کے فضائل، آپ کی نعمتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے اللہ تعالیٰ، آپ کے دل کو سکون دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کو تسلی دینا تھا، جو یہ کفار مشرکین جو آپ کو آئے دن تانے دینا، کیونکہ یہ کون سا ہے، یہ خفیہ دور چل رہا تھا۔ خفیہ دور میں بھی کیا تھا، آپ نے اپنے خاندان میں شروع کی تھی دعوت، پورے کھلے عام نہیں لیکن خاندان میں شروع کی تھی۔ تو خاندان میں سب سے پہلے ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ابو لہب، ابو جہل، ان کی بیویاں آ گئے تھے آپ کے پاس۔ یہ دو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ آپ کے خاندان والے، یہ سراسر غلط ہے۔ لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو وعدے کیے ہیں انعامات، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہیں، بہت بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت، جو بلندی عطا فرمائی ہے، جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، دنیا میں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں، آپ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ عمدہ اور عزیز بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، ایسا عطا کریں گے کہ آپ سے آپ کے رب راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی عظمت، آپ کی بلندی، اور آج تک دیکھتے ہیں عام کی تا قیامت تک اب کوئی نبی ہمارے درمیان نہیں آنے والے، کوئی پیغمبر نہیں آنے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پاس ہیں، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہیں، اور ہر ایک جانتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر ایک انسان جانتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کافر مشرک وہ بھی اس بات کا علم رکھتا ہے کہ کوئی بہت بڑے پیغمبر تھے جسے مسلمان مانتے ہیں، وہ بھی اس بات کا علم رکھتا ہے، یعنی جانتا ہے وہ بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ، اور البتہ سوف، ان قریب، یوتی کا عطا کرے گا، یوتی عطا کرے، یوتی عطا کرے گا، کا آپ کو، رب کا، آپ کا رب، فتردا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی ان قریب آپ کو وہ جو کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ اللہ سے خوش ہو جائیں گے، آپ کو اتنا دے گا رب آپ کا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے، کیا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو عیش و عشرت کی زندگی دیں گے، کیا محلات سے نوازیں گے، کہ کھانے کے لوازمات اتاریں گے۔ یہاں آپ کا راضی ہونا بھی کیا تھا، اللہ خوب جانتے تھے کہ میرے نبی کس چیز سے راضی ہوں گے، اسلام کے غالب ہونے سے۔ اسلام کا حق ہے، سو حق کا غالب ہو جانا اور باطل کا مٹ جانا، پوری امت پر اسلام کا غلبہ چھا جانا، دنیا میں اسلام کا پھیل جانا، دشمنوں پر غالب آ جانا، تمام دنیا پر اللہ کا کلمہ بلند کرنا، دین حق کو پھیلانا۔ یہ ساری چیزیں آپ کی خواہشات تھیں۔ آپ کی خواہشات یہ نہیں تھی کہ آپ جلدی راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو محل دینے والے ہیں، سونے چاندی سے نوازنے والے ہیں، کھانے کی بہترین نعمتیں اتارنے والے ہیں، تو پھر فوراً آپ یہ تکلیف سے یہ ہو کر راضی ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ دیکھیے کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ کس چیز پر راضی ہوں؟ یقینا آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کریں گے۔ کیا عطا کریں گے؟ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا میں نام، دنیا کی دولت؟ نہیں، بلکہ کیا عطا کریں گے؟ اللہ بھی خوب جانتے تھے اپنے نبی کے بارے میں کہ میرے نبی کے دل میں، رسول اللہ کے دل میں کیا محبت، کیا خواہش پڑ رہی ہے، کیا وہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اسلام کا غالب ہونا، وہ چاہتے ہیں کلمہ توحید کا بلند ہونا، وہ چاہتے ہیں دین حق کا سب جگہ پھیل جانا، ہر امت کو اس کا علم ہونا، قیامت کے دن ہر انسان کو شفاعت قبول ہونا، ہر انسان گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں داخل ہونا۔ وہ صرف اپنے آپ کے لیے نہیں تھا۔ اگر چاہتے اللہ کے رسول اپنے آپ کے لیے، میں کرا کوشش میں تھک گیا، چپ بیٹھ گیا، اتنا 23 سال کی زندگی کو اپنی لگا دی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے، اتنی مشکلیں مشقتیں برداشت کی اللہ کی راہ میں، کیا ضرورت تھی؟ آج ہمارے پاس اتنی آسانی سے دین ملا ہے، ہم اس کا صحیح سے حق ادا نہیں کر رہے۔ آج ہمارے پاس حلوے جو سے تیار آ کر ہمارے سامنے ڈش پیش کی گئی ہے ہر چیز کے، ہم تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں دین کے معاملے میں، تھوڑا سا ہم اپنے وقت کو نہیں دے سک رہے، باقی تو تکلیفیں چھوڑیے، جہاد پر نکلنا چھوڑیے، باہر نکلنا چھوڑیے، دعوت کا کام چھوڑیے، ہم اپنا وقت نہیں نکال سک رہے 24 گھنٹے میں کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کچھ نکال سکے۔ ہاں، ہم کیا اس وقت کی یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہوتی؟ یہ لوگ تو اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کا پیغام آپ سے نے ہمیں ہماری امت تک پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، پریشان ہو گئے کہ اللہ کی وحی کیوں نہیں آ رہی، کہ اللہ میرے سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کچھ خوشی آتی ہے تو ہاں ہم نے بھی محنت کی، محنت سے کمایا، اس طرح سے کہتے ہیں، اور جب تنگی آتی ہے تو نعوذ باللہ ہم اتنے ناشکر انسان اور اتنے ہم بزدل انسان ہیں کہ فوراً اللہ پر ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے پر ہی چاہنا تھا، ہمیں ہی یہ کرنا تھا، یہ ہمارے پر ہی چیز ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تھا، آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے نوازیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اب اس سے امت ہم کیا سبق لے سکتے ہیں۔ راضی ہونے سے مراد صرف دنیا کی ساری نعمتیں نہیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، مانگنا ہے، لیکن آخرت کی اصل نعمت ہے، اور آخرت کی نعمت اللہ تعالیٰ اسی ہی دیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ پھر اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں آپ سے کہ علم کیا نہیں یجد کا، اس نے پایا کا آپ کو یتیمن یتیم، پھر اس نے فآوا، پھر آوا، اس نے جگہ دی۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا زمانہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ اب آپ سے اپنے رب کے احسان، اس کے فضل اور اس کے کرم کو محفوظ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی دشمن کی بات پر غمگین نہ ہو، کسی دشمن کی بات پر افسوس کرتے نہ بیٹھیے۔ یاد کریے، آپ سے مخاطب کر کر کہا جا رہا ہے کہ آپ باپ کے سہارے سے محروم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگرانی میں آپ کی پرورش کی، پہلے آپ کے دادا آپ کی کفالت اٹھائے، پھر 8 سال کی عمر میں جب دادا نے وفات پائی تو آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اٹھائی۔ ہاں، پھر اسی طرح کفالت کا سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بی بی حلیمہ کا انتظام کیا، کوئی باپ نہیں تھا، اگر ہم جانتے ہیں سیرت کا مطالعہ ہم نے کیا ہے کہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا آپ کو اس وقت۔ رضائی ماؤں کا حکم ہوتا تھا کہ دودھ پلانے والی مائیں آتی تھی، لیکن آپ کو کوئی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ کسی کو بھی یہ نہیں تھا کہ کچھ رقم یا کچھ انعامات یہاں سے ملیں گے، کیونکہ باپ نہیں ہے، یتیم ہے بچہ، تو سب کو یہ تھا کہ کوئی بھی انعامات نہیں ملیں گے، اور
سب اس وقت تقسیم ہو گئے، بچے سب رضائی مائیں آ کر سب لے کر گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کوئی نہیں تھے۔ اور وہی ہم دیکھتے ہیں برکات اور معجزات، جب بی بی حلیمہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں رہتا، وہ خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ کسی بچے کو لے لیں کر وہ لے لیتی ہیں، تو اس کے بعد سے جو برکات شروع ہو جاتی ہیں۔ جو اونٹنی جو ان کی دودھ نہیں دے رہی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، جو چلنے کے قابل نہیں تھی، وہ کس طرح سے تندرست ہو جاتی ہے، اور دودھ اتنا نکلتا ہے کہ پینے کے بعد بھی سارے گاؤں میں بکری کا دودھ تقسیم کیا جاتا ہے اونٹنی کا۔ مطلب ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی برکات سے بھی کیسا اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہی ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، تو آپ یتیم تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری، کس طرح سے دادا کے دل میں ڈالی محبت، دادا نے کی، پھر چاچا کے دل میں ڈالی، پھر چاچا نے اٹھائی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرورش کی، کس طرح سے ابھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا تو کس طرح سے انتظام کیا، کیسے وہ مراحل ہوئے، یاد کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ وجد کیا وجدا، اور اس نے پایا آپ کو ضالًا واقفا فہدا، پھر اس نے ہدایت دی آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت یعنی آپ پیدا ہوتے آپ کو دین شریعت ایمان کا پتہ نہیں تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں کس طرح سے ڈال دیا تھا۔ وہاں پر کتنے مشرکین پھیلے ہوئے تھے، کتنے کافر پھیلے ہوئے تھے، کتنی ہر چیز وہاں پر برائی عام تھی، بتوں کی پوجا کرنا عام تھا، جلوس لگتے تھے، میلے لگتے تھے، ایسے بہت سارے سرگرمیاں کام وہاں پر ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب سے آپ کو حفاظت کی، آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ کے اندر اتنی شرم و حیا تھی کہ ہم کعبے کا وہ منظر آپ یاد ہے کہ کعبے کی تعمیر کے وقت جو ہو رہا تھا نیٹوں کو رکھنے کا، کہ آپ کا چھلا جا رہا تھا کھندا، تو شرٹ اتار کر جیسے آپ کی شرٹ کو کپڑے کو تہبند کو بند کر اینٹ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے ہی تہبند آپ کا اتار گیا، شرم کے مارے آپ بے ہوش ہو گئے۔ ایک بچے تھے اس وقت آپ، ایک بچے تھے۔ آج اب اس آیت سے ہم دیکھیں، اس حدیث سے ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر کیا شرم و حیا ڈال رہے ہیں، کہ ہمارے بچوں کے اندر وہ شرم و حیا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی ان کے اندر شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہدایت، پہلے سے نگرانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا۔ اپنے بندوں میں سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فہادا، پھر ہم نے اس کو ہدایت دی، جیسے ہم آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آیتوں میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے مخاطب کر کے ہم نے اسے نور بنا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں پھر ہدایت دیتے ہیں۔ یہی ہے کہ جو لیکن انسان تڑپ رکھتا ہے، اللہ کی طرف لپکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت سے نوازتے ہیں۔ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کیا احسان ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کو ہدایت دی، یقین پانے کے باوجود بھی آپ کے لیے مراحل آسان کی، آپ کو ہدایت سے نوازا، تو پھر کیوں کر آپ کو اب اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو چن لیا ہے۔ یہاں پر یہ سب الفاظ آپ کو یہ احسان یاد دلانا یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس کے لیے کہ مطلب ایسی بات کہہ دی، بلکہ آپ کو تسلی دینا۔ بہت بری طرح سے آپ اس وقت بے چین ہو گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، غم زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ ایک دم تقریباً 15 سے 20 دن حدیث کا جو مفہوم آتا ہے کہ وہی بند ہو گئی تھی، پریشانی بہت انتہا تک پہنچ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہاں آپ سے سب کو بتایا جا رہا ہے یہ چیزیں یاد دلا کر، اب کیوں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور کر چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ اب آپ کے ذریعے امت تک دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے حق کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے باطل کو مٹانا چاہتے ہیں، تو پھر اب کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اس طرح سے نہیں ہوگا، اس طرح سے آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وجدہ کا عائلاً فاغنا، اور اس نے پایا آپ کو تنگ دست تو فاغنا، تو اس نے غنی کر دیا۔ اب پہلے بتایا کہ یتیم پایا، تو یتیم کے بعد کس طرح سے آپ کے لیے راہیں کھول دی، پھر آپ کو کس طرح سے ہدایت دی، پھر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اب مال دینے سے ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ جب آپ سے کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کے دادا چاچا ان کی حالت نے، آپ کے والد نے وراثت میں صرف آپ کو ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی، یعنی ایک نوکرانی جسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے، اور ایک اونٹنی تھی۔ اتنی تنگدست آپ کی زندگی تھی، تجارت کے لیے آپ اپنے چاچا کے ساتھ جاتے تھے، آپ تجارت کرتے تھے چھوٹی سی عمر میں، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زندگی میں دی، جو قریش کی سب سے مالدار خاتون تھی،
ان کا آپ سے متاثر ہونا، آپ کے لیے شادی کا پیغام بھیجنا، پھر آپ ان کا تمام تجارتی کاروبار کا آپ کا سنبھالنا، پھر اس طرح سے آپ اسٹرانگ ہو جانا، مالدار ہو جانا. یعنی دین کی دعوت کے لیے ایک یہ بھی ہونا ضروری تھا کہ آپ مالدار ہو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حال تھا مسلمانوں، کیا جو ایمان لا رہے تھے وہ قریش کے کوئی غلام تھے. حضرت بلال کا ہی واقعہ لے لیجیے، حضرت سمیہ ہیں، یہ ساروں کا حال کیا تھا. اگر پیسہ آنے کے بعد آپ سے ان سے چھڑا سکتے تھے، کر سکتے تھے. یعنی ایمان اور دعوت دین کے کام میں پیسے کی بھی اہمیت ہے، کہ پیسے کے ذریعے آپ ان کے پلٹا سکتے ہیں، ان کے دلوں کو، مسلمانوں کو کافروں کے چنگل سے ہٹا سکتے ہیں، چھڑا سکتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے غنیت بخشی، یعنی مالدار عورت کے ذریعے اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا. یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو ہے آپ کی تنگ دستی کو دور کر کر بعد میں ہم مستقبل میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے شہروں کو فتح کیا، کیسا آپ کا اسلام نصرت پوری دنیا میں پھیل گیا، کس طرح سے. یہ دونوں مفہوم یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر چنانچہ اس وقت کا دور بھی آ سکتا ہے جب نبوت ملی تھی، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کیا، کس طرح سے آپ کی تنگی کو دور کیا. اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ بعد میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات دیے، یعنی جو کامیابی دی، جو جنگیں کامیاب ہوئے، آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے حق کو غالب کیا. پھر اب یہاں پر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا، لہٰذا یا پھر چاہیے، الیتیم یتیم، فلا تقہر، تو نہ سختی کیجیے اس پر، تو سختی نہ کیجیے. اب دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا بیان کرنے کے بعد اب احسانات کا شکریہ کس طرح سے کرنا کیا ہے، جیسا سماجی ہم عدل انصاف کا یہاں پر آپ سے کے ذریعے اب ہم سب بھی مخاطب ہیں کہ کیا کا بتایا آپ سے نے اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کیجیے، آپ اس پر تنگ دل نہ ہو، آپ اسے جھڑکے نہیں، اسے جو کچھ آپ کے پاس میسر ہے اسے عطا کیجیے، جتنا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مدد کیجیے. یہاں پر یتیم کے ساتھ اتنا کیوں کہا گیا ہے؟ اس وقت یتیموں کے ساتھ یہ ہوتے تھے، حالات آج بھی ہیں. کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کا مال و ضبط کر لیا جاتا ہے، جو کچھ اس کا حصہ وغیرہ ہے سب کچھ، اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کوئی چاچا سنبھالنے والا ہے، یا کوئی خالہ یا پھپھو یا کوئی بھی رشتے ہوں، کیونکہ ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی عدل کے ساتھ کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کے دور میں بھی ہم انسان دیکھتے ہیں صرف پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہاں تو اول آپ کو یتیم کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے، سب سے پہلی چیز جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یتیم کی خیر خدمتی کرو، سختی نہیں کرنا ہے یتیم کے ساتھ، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، اس کے دل کو تکلیف نہیں دینا ہے، اسے جھڑک اس طرح سے مطلب دھتکارنا نہیں ہے. یتیم کی پرورش کا بہت بڑا صلہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. حدیث کے ہم کئی مفہوم دیکھ سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر بھی ہاتھ پھیرنا اتنی نیکی ہے ہمارے ہاتھ میں، جتنا ہم اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال ہم اس کے ہمارے ہتھیلی پر یا ہاتھ پر لگے، اتنی نیکیوں کے نیکیاں ملیں گی. یعنی یتیم کے بارے میں دیکھیے قرآن میں بتایا جا رہا ہے تو کتنا سخت معاملہ ہوگا کہ یتیم کے ساتھ ہم جانے نہ انجانے میں کتنا یتیم کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اب پھر کہا جا رہا ہے وہ اما، اور لیکن السائل، سائل، فلا تنہر، تو نہ جھڑکے. اب سائل سے مراد یہاں پر جو بھی مانگنے والا آتا ہے اس کو نہ ڈانٹے، اس سے سختی نہ کرے، اس سے تکبر نہ کرے، سخت لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ جواب بھی اگر دینا ہو، ہمارے پاس کچھ موجود بھی نہ ہو تو ہم اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بعد میں آئیے، یا معاف کیجیے ابھی ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ہم بعد میں آپ کو دے دیں گے جب ہمارے پاس آئے گا. ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے. آج کے اس میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی حق پر ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے پتہ نہیں چلتا، جھوٹ کے بھی منگنے آتے ہیں، تو ہماری تو اس کو ہم منع کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں پتہ چلے تو بھی حکمت سے، کیونکہ جو اللہ کے نام پر مانگے ہمیں بس یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. اگر ہمارے پاس ہے استطاعت 4 5 روپے 10 روپے تو دے دیجیے، اگر نہیں دے سکتے، ہم نہیں ہے ہمارے پاس اویلیبل، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سختی اور تکبر نہ کریں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ اس میں کچھ سچ نہیں ہوتے، جھوٹ کا کر منگنا رونا دھونا کرتے، لیکن سچ بھی کچھ آتے ہیں ہم میں سے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سختی سے برتاوا کرتے ہیں، یا اگر ان کو کچھ دیتے ہیں پھر آ گئے منگنے کے لیے، پچھلے مہینے تو دیا تھا تم نے، کوئی ہے سمجھیے بیوہ، یا کوئی ہے سمجھے ایسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہے اس کی جھونپڑی ہے کہیں لیکن بچے ہیں کھانے کے لیے نہیں ہے، ہر مہینہ منہ اٹھا کر چلی آتی ہیں آپ مانگنے کے لیے، اس کو اس طرح سے جھڑکتے ہیں، اپنا روب دکھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں. یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی منع فرمایا. سائل کے ساتھ جو مانگنے کے لیے آپ کے پاس آئے
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور لیکن نعمت اپنے رب کی تو اسے بیان کیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ پر احسانات کیے ہیں، اور ان احسانات کا، ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اسے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ تھوڑی سی تنگی پر یہ ہو کر ناراض ہو کر بیٹھنا یا نا شکریہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا سب سے پسندیدہ معاملہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کا ذکر کرتے رہے، کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنا، شکر گزاری کرنا، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز کر دیتا ہے، اللہ کی محبت کے قریب کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو نعمتیں ملی، کھاتے بے انتہا نعمتوں کو ہم گزارتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے، اور جیسا ہی تھوڑا سا کبھی کسی مہینے تنگی آ گئی، کچھ نہیں ہوا، تو ہمارے منہ سے نعوذ باللہ استغفر اللہ ناشکری کلمات نکل جاتی۔ یہ ساری چیزیں دینے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے نا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ان اللہ یحب ان یراہ اثر بنعمته علی عبده، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کی نعمت کا اس کے بندے پر اثر دیکھا جائے، یعنی جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دیکھتا ہے۔ شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نعمتیں میرے بلبوتے پر ملی ہیں، بلکہ وہ عاجز رہتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں آتا، اس کے اندر فخر نہیں آتا، بلکہ وہ بندے کی خاصیت کیا ہوتی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کی شکر گزاری کے لیے ہمیشہ مطلب عاجزگی کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ آج اگر کوئی سائل میرے پاس آیا ہے، میں نے نہیں دیا، اللہ میں کل اسے ضرور دوں گی، وہ ساحل آ جائے، آج میرے پاس نہیں تھا، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے اسے بھیج دیا۔ وہ اپنی طاقت کو غلط استعمال نہیں کرتا، وہ اللہ کی طاقت سے ڈرتا ہے، بلکہ وہ ڈرتا ہے کہ یہ نعمتیں آج میرے پاس ہیں، میسر مجھے ملی ہوئی ہیں، نوز باللہ مجھے کل کا پتہ نہیں کہ کہیں وہ نعمتیں مجھ سے محروم نہ ہو جائیں، یعنی مجھ سے چھین نہ لے اللہ تعالیٰ، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر اور خوف کی ایک زندگی ہوتی ہے مومن کی، تو پھر بتائیے وہ کیسے یتیم پر غصہ کرے گا، وہ کیسے یتیم کا حق ادا نہیں کرے گا، کیسے وہ ساحل کو جھٹلائے گا؟ جو اپنی رحمتوں پر اپنے رب کی تسبیح بیان کرے، نہ شکر ادا کرے، تو وہ کس طرح سے یہ کر سکتا ہے؟ یہاں پر تو مخاطب یہی ہے کہ اور لیکن اپنے رب کی تو اسے بیان کیجیے تسبیح کو، لیکن ساری اب تا قیامت تک یہ چیزیں ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہیں کہ ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق کیسا ہو یتیم کے ساتھ، کیسا ہو سائل کے ساتھ۔ اب یہ ہمارے لیے سوال ہے کہ آج ہم اس میں سے کیا سبق سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں، یہ ہم خود سوچیں، خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا ان چیزوں پر ہیں، ہم سائل کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح ہے، کیا ہم یتیم کا حق ادا کر رہے ہیں؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ، وہ قسم ہے الضحیٰ چڑھنے کی، واللیل اذا سجا، وہ اور اللیل رات کو کہتے ہیں، اذا جب سجا وہ چھا جائے، قسم ہے چڑھے دن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، ماں نہیں، وعدہ چھوڑا، وعدہ یعدو چھوڑنے کے معنی میں، کا آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کو رب کا آپ کے رب نے، وہ اور ما نا قلا وہ ناراض ہوا، آپ سے بریکٹ میں لکھیے، نہیں لکھیں گے تو بھی وہ ناراض ہوا، اس سے سمجھ آئے گا۔ ولل آخرت، وہ اور لا یقیناً آخرت آخرت، خیر بہت بہتر ہے، لکھا لا حرف جر کے لیے معنی میں، کا آپ کے لیے، من الاولا دنیا سے، من حرف جر سے کے معنی میں، وہ اور لسوف ل البتہ سوفا ان قریب، یوتی عطا کرے گا، یوتی عطا کرے گا، کا آپ کو رب کا آپ کا رب، ف کے یا بس یا پھر ترزا آپ راضی ہو جائیں گے، رضا یرضی سے ترزا آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا کوشچن حرف استفہام، علم نہیں کے معنی میں، نہیں، کیا نہیں، یجد اس نے پایا، یجد اس نے پایا، کا آپ کو کیا نہیں اس نے پایا آپ کو، یتیمن یتیم، فآوا پھر اس نے جگہ دی، پھر آوا اس نے جگہ دی، وہ اور وجد پایا، کا آپ کو دالن ناواقف را، فہدا پھر ہادا اس نے ہدایت دی، وہ اور وجد پایا اس نے، کا آپ کو عائلن تنگ دست، عائلن تنگ دست،
تو اغنا اس نے غنی کر دیا، فاما لہذا الیتیم یتیم، تو بس لا نہ تقہر آپ سختی کیجیے، وہ اما لیکن السائل سائل، تو لا نہ تنہر آپ چھڑکیے، وہ اور اما لیکن بنعمتی نعمت ربی کا اپنے رب کی، فحدث تو یا بس یا پھر حدث بیان کیجیے، تو نہ آپ جھڑکیے اور نہ اپنے رب کی، اور لیکن نعمت اپنے رب کی بیان کیجیے۔ الحمدللہ سورہ ضحیٰ ہماری مختصر تفسیر کے ساتھ ورڈ کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کا حق ادا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سائلوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رب کی نعمتوں پر شکر گزار بندہ بنائے، بے انتہا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے، اس کلام کا صحیح سے حق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔